ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہوتے ہیں رائی۔ جب سلطان باہو کی طرف اللہ پاک دیکھتا تھا، کیا شان سلطان باہو علیہ رحمت، جب اللہ پاک دیکھتا تھا تجلیاں گرتی تھی، سینکڑوں تجلیاں گرتی تھی، سلطان باہو فرماتے ہیں سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد بھی چاہت یہی ہوتی تھی اور مالک اور جہاں بلاتے آئی اور یہ ہے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہوتے ہیں رائی۔ تو بس کہیں میں بھی کہیں خاک کا کوئی ذرہ اللہ کا فقیر ہوں یار، آخر اسلام کے بچوں کا پنجتن پاک کا مولا حسین آقا حسین کے بچوں کا غلام، بس یہی ایک سب سے بڑی خواہش ہے کہ سرکار میرے بادشاہ ایسی نظر کریں کہ مولا حسین کے بچے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، مولا حسین کے بچے سیدہ کائنات مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کے بچے، آخر اسلام کے بچے، مجھے کیا یار ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ یہ غلامی جنتوں پر مقدم ہے، کس گھر کے بچوں کی غلامی، جو مالک ہیں جنتوں کے سردار ہیں، سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس طبیعت بہت بہتر ہے، اللہ پاک کا کرم۔ بھائی بات یہ ہے فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پہ، جس کے دل میں یا کوئی ایسی اس کے قلب و جگر میں، اس کے سینے میں کوئی ایک ننھی سی سرگوشی بھی نہ آئے شکایت والی، اللہ بادشاہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے، آقا اسلام کے لیے، پنجتن پاک اور سرکار بادشاہ، ایک سرگوشی بھی نہ اٹھے اس کے قلب میں، اس کے سینے میں شکایت والی، شکوے والی، جو ہر حال میں اپنے بادشاہ، اپنے اللہ پاک کے ساتھ راضی ہو، خوش ہو۔ تو راضی میں بھی راضی، تو خوش مالک میں تیری خوشی میں خوش۔ کچھ بھی نہ مانگو یار، ہم کیا کہتے ہیں اکثر دعاؤں میں سنتے ہو تم کہ کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی عبادت ہماری اور آپ کی ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کے شایان شان ہو، اس کی کبریائی اور اس کی کریمی کے شایان شان۔ اپنے عمل کو کبھی کچھ نہ سمجھ لینا، جب بھی مانگنا اس کے فضل سے مانگنا، جب بھی مانگنا اس کے فضل سے مانگنا، اور فضل اسی پہ ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں ہم صرف اسی بات کی بار بار اللہ پاک تو راضی ہو جائے، اللہ پاک تو راضی ہو جائے۔ بھائی راضی ہوگا تو فضل ہوگا، وہ راضی ہی نہیں ہے جی، تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، راضی کیسے ہو؟ راضی کیسے ہو؟ کیا مطلب؟ ایموشنل بلیک میلنگ، بڑا کریم ہے جی، بڑا رحیم ہے جی، بڑا، ہاں ہے تو صحیح، غفور و رحیم بھی ہے، بڑی کریمی اور کبریائی بھی ہے، معاف کرنے والا، عطا کرنے والا، بخشنے، یہ تو سب کچھ ہے۔ بے شرم، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک، تو کیا ہے؟ تو خود کیا ہے؟ کتنا تکبر، کتنا گھمنڈ، کتنی بے غیرتی، کتنی بے شرمی ہے کیا؟ اوقات تیری ایک ایک ناپاک قطرے سے ماں کے شکم میں تیری تخلیق ہوئی، یہ تیری اوقات ہے۔ ایسا ناپاک قطرہ کپڑوں پہ گرے، نماز نہ پڑھ سکو، نماز نہ ہو، جی اوقات تیری ہے۔ اور تکبر، گھمنڈ، اپنے علم پر
ہیں اپنی عبادتوں اور نمازوں پر، اپنی دستار، اپنی داڑھی، ہے اپنے جبوں پر. اوقات کیا؟ ایک ناپاک قطرے سے تخلیق ازل میں تھا، جو نہ ازل میں تھا نہ ابد میں ہوگا. ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوئی، قبر میں گیا تو کیڑے کھا گئے. یہ ہے تیری اوقات. تکبر کس بات کا؟ اکڑتا کس بات پہ؟ اپنی عبادت پہ. اپنی عبادت پہ حج، نماز، روزہ، عمرہ، تراویح، یہی ہے نا عبادت. کس کی عبادت؟ جو مقبول ترین، جو کوئی چانس نہیں کہ مقبول نہ ہو بارگاہ رب العزت میں. وہ عبادت کس کی ہے؟ وہ عبادت صرف اس کی ہے جس نے شرح صدر کی ہے، اللہ کے نور سے اپنے سینے کو پاک کیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. القرآن ہو گئی جی. پھر قلبی ذکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. القرآن. اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے. یہ جی. اس کے بعد قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا. القرآن. اللہ کی اللہ ہی بھی قلب سلیم، وہ کامیاب ہو گیا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا ہے. القرآن. یہ لوگ جن کا ظاہر اور باطن پاک ہے، پاکیزہ ہے، جو حب علی اور غم حسین سے سرشار ہیں، یہ بھی غرور نہیں کر سکتے اپنی کسی بھی عبادت، کسی بھی نیک یا بد عمل پر. بد تو چھوڑ، نیک عمل پر یہ بھی نہیں تکبر کر سکتے. کیوں کہ سینکڑوں سال سجدوں میں گزار دے، نیک اعمال کرتے ہوئے گزار دے، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خوشی اور رضا سے محروم رہا. کہاں گئی تیری عبادت؟ کہاں گئی جی؟ اللہ پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا، انبیاء اور مرسلین، اللہ کے انبیاء اور مرسلین پر ایمان لا، اور صدق کے دل سے لا. بکواس نہ کر، للو نہ ہلا، صدق کے دل سے کہ ہاں اللہ ہے، کہیں ایگزسٹ کرتا ہے اللہ، آخرت نے بھی آنا ہے. انبیاء اور مرسلین پر ایمان بھی لانا ہے. یہ دو تین چیزیں، صرف یہ کہ اللہ پر ایمان لیا اور آخرت پر، تیرے اندر خوف پیدا ہوگا، تیرے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور بڑھتے 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 وہی ایمان ایقان میں تبدیل ہو جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے جب تو متقی بن جائے گا، درجہ ایقان میں آ کے حب الہی میں کنورٹ ہو جائے گا. ہو گیا. اب بھی تو تکبر نہیں کر سکتا اپنے کسی بھی عمل پر. یہاں اس درجے تک پہنچ کر بھی ہوتا نہیں ہے ان لوگوں میں تکبر، بڑی عاجزی، بڑی انکساری ہوتی ہے، ہوتا نہیں. لیکن میں پھر بھی سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس درجے تک پہنچ کے بھی تکبر نہیں کرتا. ویسے تو اوقات ہی کیا تیری، ایمان کی الف کے معنی تجھے نہیں پتا، ایمان کی الف کے معنی تجھے نہیں پتا، ذکر کی زال کا تجھے نہیں پتا. دعوے تیرے ایسے ہیں کہ اللہ اکبر. کرم مانگو یار، فضل مانگو، اس کی رضا مانگو.
کوئی عمل نہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی بھی عبادت کرتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ. مولا کائنات علی یہ بات فرماتے کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا. ہے کسی کے پاس ایسی نماز؟ یہ مولا کائنات من کنت مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کائنات فرماتے، میرے مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اور جب میرا دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا. جب میرا دل چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، قرآن کریم کھول کے بیٹھتا اور پھر خوب جی جان سے پڑھتا، اس کیفیت کے ساتھ، اس رنگ کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے. ہے تمہارے پاس؟ ہے ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی چیز ہے؟ اکڑتے کس بات پہ ہو؟ اکڑتے کس بات پہ ہو؟ تکبر کیا؟ عز و انکساری کا پیکر، اللہ کا شیر، میرے مولا کائنات علی پاک، آپ بھی آپ کے بچے بھی. عز و انکساری، تابعداری اور وفاداری کا پیکر، غازی عباس علمدار، علی کا شیر. وہ اللہ کا شیر، یہ علی کا شیر. اپنی اوقات دیکھو ان کے سامنے، اتنا کچھ. یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا بیٹا، ام البنین کا بیٹا ہے. یہ عز و انکساری کتنی زندگی گزر گئی. بھائی ہیں مولا حسین، ساری زندگی آقا فرمایا. شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا. میں کمرے بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا. شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا. اللہ اکبر. کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں میں بھی. کبھی ایک لفظ میں سنتے ہو نا، میری زبان سے نکلتا ہے، پنجتن پاک کا سایہ. یہ وہ سایہ ہے، یہ وہ سایہ ہے. یہ ہر کسی کرن آنی چاہیے اندر. میں کہتا ہوں نا، وہ جو رسول کے قلب پر وہی آتی ہے، نبی کے قلب پر صحیفہ آتا ہے، ولی کے قلب پر الہام آتا ہے، مومن کے قلب پر القا آتا ہے. وہ القا کیسے آتا ہے؟ میسیج ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے. القا کیا؟ ایک نور کی کرن، فہو علی نور من ربی، پھر رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. اسی نور کی ایک کرن ہوتی ہے ڈیوٹی والوں کے لیے جو ہوتی ہے. وہ کرن تیرے قلب سے ٹکراتی اور ٹکراتے تحریر بن جاتی ہے. اور ہر ڈیوٹی والے فقیر کو اللہ پاک کی شعور دیتا ہے کہ وہ اس تحریر کو پڑھنا جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہاں سے آئی، اللہ پاک کی طرف سے آئی، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یا میرے بادشاہ سرکار سیدنا غوث شاہ کی طرف سے. مرشد کی طرف سے بھی آتا ہے. اچھا، دو طرف سے آتا ہے. جو سرکار کی طرف سے آتا ہے، نفس ارحمہ پہ بھی آتا ہے. نام ہی نفس ارحمہ یعنی ارحم. مرشد کی طرف سے ارحم آئے گا وہ یہاں، اور کبھی قلب پہ بھی آ جائے گا. سرکار بڑے خوش ہوں، بہت راضی ہوں، قلب پہ اتار دیتے تجھے سمجھانے کے لیے
ہم راضی ہیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ کرم کرے گا. ہے